9 اکتوبر کا وہ دن بخاری خاندان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب بیگم شہر بانو بخاری اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ وہ ایک ایسی ہستی تھیں جنہوں نے پورے گھر کو ایک لڑی میں پرو کر رکھا تھا، مگر موت کے بے رحم جھونکے نے بخاری مینشن کا وہ سب سے خوبصورت شجر ہی جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ملک سے باہر انتقال ہونے کی وجہ سے قانونی اور سفری مراحل اتنے طویل اور صبر آزما ثابت ہوئے کہ پاکستان لاتے لاتے دن پگھلتے رہے اور آخرکار 21 اکتوبر کی وہ سکتی بوجھل رات آ ہی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ہر طرف اندھیرا اور خاموشی چھا چکی تھی، بیگم شہر بانو کو آہوں سسکیوں اور لرزتے ہاتھوں کے حصار میں من و مٹی تلے سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاریزہ بخاری نے جب اپنے کانپتے برف ہوتے ہاتھوں سے اپنی ماں کو آخری بار غسل دیا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی اپنی روح کا ایک بہت بڑا حصہ بھی اسی پانی کے ساتھ بہہ گیا ہو۔ اصلان اور درار بخاری جو اپنے بوڑھے باپ زرار بخاری کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی سرخ متورم آنکھیں ان کے اندر مچنے والی قیامت کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس اتنے بڑے جنازے اور اتنے بڑے دکھ میں حیا کے سسرال کی بے حسی اور تماشا اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ ساس شبینہ وسیم تو خیر موت کی خبر سنتے ہی پرسے کا ایک انتہائی سستا اور مکارانہ ڈرامہ رچا کر اپنے گھر لوٹ چکی تھی اور دیوروں میں سے صرف بڑا دیور شاہ رخ آیا تھا، مگر وہ بھی تعزیت کے 2 بول بولنے اور جنازے کو کندھا دینے کے بجائے مسجد کے باہر سے ہی منہ چھپا کر واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ حیا کے دل پر یہ پہلا وار نہیں تھا، وہ تو برسوں سے ان کے ظلم اور طنز سہتی آئی تھی، مگر ماں کے جنازے پر یہ غلیظ رویہ اس کے وجود کو کرچی کرچی کر گیا تھا۔ ابھی قبر کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ تدفین کے بعد ابھی سب نے بخاری مینشن کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ رات کے 12 بج گئے۔ تاریخ بدل چکی تھی اور 22 اکتوبر کی وہ رات شروع ہو چکی تھی، وہی دن جو کبھی حیا کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور لاڈلا دن ہوا کرتا تھا، اس کی سالگرہ کا دن۔ مگر آج حیا کے پاس نہ مسکراہٹ تھی نہ سانس لینے کی سکت۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین کسی زہریلے ناگ کی طرح روشن ہوئی اور پورا کمرہ اس کی تیز رنگ ٹون سے گونج اٹھا۔ اسکرین پر شبینہ وسیم کا نام چمک رہا تھا۔ حیا نے لرزتے یخ بستہ ہاتھوں سے جیسے ہی ویڈیو کال اٹھائی، لاؤڈ اسپیکر سے ایک ایسی چیختی چھچوری اور کرخت آواز ابھری جس نے کمرے میں موجود ہر غمزدہ شخص کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، ہیپی برتھ ڈے حیا بیٹا، ہائے سالگرہ بہت بہت مبارک ہو میری بچی کو۔ وہ شبینہ وسیم تھی، ایک ایسی جاہل حد درجے کی بے غیرت، بدذات اور غلیظ عورت جس کی رگ رگ میں منافقت اور خباثت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی ایک نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک کمینی شیطانی سی چمک تھی، جیسے وہ حیا کے اس سب سے بڑے صدمے کا تماشا بنانا چاہتی ہو۔ وہ جان بوجھ کر اسکرین کے سامنے حد سے زیادہ اوور ایکٹنگ اور چہک چہک کر چھچورے پن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کا ہر ایک لفظ حیا کے زخموں پر تیزاب کی طرح گر رہا تھا۔ حیا نے اپنی سوجی ہوئی رو رو کر سرخ ہو جانے والی آنکھوں سے اپنی اس خبیث ساس کو دیکھا تو اس کے حلق میں تھوک خشک ہو گیا۔ ممی، میری ماں چلی گئی، آج میری ماں مٹی میں۔ حیا کی آواز سسکیوں میں دب کر رہ گئی، مگر شبینہ وسیم کو جیسے اس کے اس کرب سے ایک اندرونی سکون مل رہا تھا۔ ارے اب جو مر گئی سو مر گئی، جانے والے تو چلے جاتے ہیں، اب کیا بندہ رونا دھونا لے کر بیٹھ جائے؟ ارے آج تمہاری برتھ ڈے ہے، چلو چلو منہ سیدھا کرو، مسکراؤ۔ شبینہ وسیم نے انتہائی بے شرمی سے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے جیسے وہ کسی شادی کے فنکشن میں بیٹھی ہو۔ اس ذلیل اور رذیل عورت کی بے حسی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کا رخ گھمایا۔ اور یہ دیکھو تمہاری شہزادی بھی تو اپنی مما کو وش کرنے کے لیے جاگ رہی ہے۔ کیمرے کے سامنے حیا کی 2 سالہ بیٹی معصوم اور نادان شان سے کھڑی تھی، وہ ننھی بچی جو ابھی موت اور زندگی کے ہولناک فلسفے سے بالکل انجان تھی، جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ چند گھنٹے پہلے اس کی سگی نانی کو ہمیشہ کے لیے اندھیری اور ٹھنڈی قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ وہ اپنی دادی کے اس گھٹیا اور مکرانہ ڈرامے کا اعلی کار بنی ہوئی تھی۔ شبینہ نے شانزے کے ننھے منھے ہاتھوں کو اپنے غلیظ جابر ہاتھوں میں جکڑا اور انہیں زور زور سے بجانے لگی۔ چلو گڑیا، مما کو تالی بجا کر وش کرو، بولو ہیپی برتھ ڈے مما، شاباش، زور سے تالی بجاؤ۔ شبینہ خود بھی پیچھے سے زور زور سے تالیاں بجا رہی تھی اور اس کا وہ گھٹیا چھچورا قہقہا پورے بخاری مینشن کی سوگوار دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ معصوم شانزے نے اپنی دادی کو دیکھا اور نادانی میں تالیاں بجانا شروع کر دیا اور اپنی توتلی پیاری زبان میں بولنے لگی، ہیپی برتھ ڈے مما، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ معصوم بچی تالیاں بجا رہی تھی اور یہاں حیا کا دم نکل رہا تھا۔ ایک طرف ماں کی تازی مٹی کا ہولناک صدمہ تھا اور دوسری طرف سسرال کی جاہل اور بدذات عورت کی غلیظ دل کو چیر دینے والی سیاست تھی۔ شبینہ وسیم جان بوجھ کر لاؤڈ اسپیکر پر ویڈیو کال کر کے یہ سب کر رہی تھی تاکہ پورے خاندان کے سامنے یہ ثابت ہوئے کہ حیا کی ساس اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کے ممتا کے زخم پر نمک چھڑک سکے۔ حیا نے جب اپنی ہی معصوم بیٹی کو اس سوگوار رات کے ٹھیک 12 بجے تالیاں بجاتے دیکھا تو اس کا کلیجہ شک ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر مضبوطی سے رکھ لیے اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ اس چھچورے پن، اس خباثت اور ان تالیوں کی گونج کو
برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو اس کی ماں کی موت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس ذلیل عورت نے حیا کی زندگی کے سب سے بڑے صدمے کو ایک سستا اور گھٹیا تماشا بنا دیا تھا، اور حیا سے سکتے ہوئے تڑپتے ہوئے صرف اپنے رب کو پکار رہی تھی، کیونکہ اس بدسات سسرال کے سامنے وہ اس وقت بالکل بے بس اور لاچار کھڑی تھی۔ تدفین کی وہ پہلی رات حیا کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ گئی تھی۔ اگلا دن بیگم شہر بانو بخاری کے احصال ثواب اور قرآن خوانی کا تھا۔ بخاری مینشن کا وسیع دالان آج سنسان اور سوگوار تھا، جہاں صرف عائلہ کے میکے والے سفید کپڑوں میں ملبوس سر جھکائے بیٹھے تھے۔ فضا میں عود اور گلاب کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر حیا کے لیے یہ خوشبو ماتم کی اصل گواہ بن چکی تھی۔ وہ گمسم سی دالان کے ایک کونے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سوج چکے تھے، اور وہ اپنی ماں کے درجات کی بلندی کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی کہ اس کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ اسکرین پر شبینہ وسیم کے بھیجے گئے پیغامات کی ایک طویل لائن لگی ہوئی تھی، ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا اور طنز سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی آئی ماں کی لاڈلی بن کر وہاں بیٹھنے والی، یہاں گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے، مردوں کے پیچھے خود بھی مر جاؤ گی کیا؟ حیا کا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جم گیا۔ ابھی وہ ان غلیظ پیغامات کا صدمہ جھیل ہی رہی تھی کہ شاہزین کی کال آ گئی۔ اس کی آواز میں کوئی تعزیت، کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور آمرانہ لہجہ تھا۔ حیا، بہت ہو گیا ڈرامہ، ابھی اسی وقت واپس آؤ، ممی کی طبیعت تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ تم وہاں عیاشی کرنے نہیں گئیں؟ عیاشی؟ حیا نے روتے ہوئے اپنے بھائی درار کی طرف دیکھا۔ اس کی سسکیاں سن کر درار کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنی پاک دامن معصوم بہن کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس اس کے سسرال چھوڑ آیا۔ حیا اپنی ماں کی مغفرت کی آخری دعا میں بھی شامل نہ ہو سکی، اور راستے بھر اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی بے بسی کا مرثیہ پڑھتے رہے۔ سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شبینہ وسیم کا منہ چڑھا ہوا تھا۔ نخرے اور نازیبہ جملے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وقت اپنی سست روی سے گزرتا رہا، مگر حیا کے لیے ہر سیکنڈ ایک صدی کے برابر تھا۔ ماں کو کھونے کا شدید صدمہ، سسرال کے روزمرہ کے تانے اور شوہر کی سنگ دلی نے حیا کے اندرونی وجود کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس شدید ذہنی تناؤ اور دباؤ کا اثر براہ راست اس کے وجود کے اندر پلنے والی معصوم جان پر پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بار بار اسے پرسکون رہنے کی ہدایت کی تھی، مگر جس گھر کی فضا ہی نفرت سے آلودہ ہو، وہاں سکون کا تصور کیسا؟ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابھی حمل کا 8واں مہینہ ختم ہی ہونے والا تھا کہ حیا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ درد ازاح کی شدت اور وقت سے پہلے ہونے والی اس تکلیف نے حیا کو ہسپتال پہنچا دیا۔ وہاں زندگی اور موت کی کشمکش کے بیچ حیا نے ایک پریمیچیور بیٹی کو جنم دیا۔ بچہ اتنا کمزور اور بیمار تھا کہ پیدا ہوتے ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اور ڈاکٹروں نے اسے فوراً انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا۔ 15 سے 20 دن تک وہ معصوم جان ہسپتال کے انکیوبیٹر میں نلیوں اور مشینوں کے سہارے زندگی کی جنگ لڑتی رہی۔ حیا کا اپنا وجود زچگی کی تکلیف اور کمزوری سے نڈھال تھا، مگر اس کے سسرال والوں کے دل پگھلنے کے بجائے مزید سخت ہو گئے۔ شبینہ وسیم نے ہسپتال کے کمرے میں کھڑے ہو کر زہریلی ہنسی کے ساتھ حیا کو کوسنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ تمہاری منحوسیت اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے حیا۔ اگر تم اپنی ماں کی میت پر جا کر اتنا رونا دھونا نہ کرتی، وہاں جا کر منحوس آنسو نہ بہاتی، تو آج میرے پوتے کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ تمہارا لایا ہوا دکھ ہے جو اس معصوم بچے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سانس کا ایک ایک لفظ حیا کے کلیجے کو چیر رہا تھا۔ وہ اپنے بیمار بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اس کا سسرال اس کٹھن وقت میں بھی اسے مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، جبکہ شاہزین اپنی ماں کی اس بدزبانی پر خاموش تماشائی بنا سب دیکھ رہا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو 1.25 مہینہ ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بچے کی صحت اب کچھ بہتر تھی، لیکن حیا کی روح کے زخم اب بھی تازہ تھے۔ عائلہ بخاری، جو نہ صرف حیا کی بھابھی تھی بلکہ اس کے دکھ درد کی سچی شریک بھی تھی، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس موقع پر حیا کی جھولی خوشیوں سے بھر دے گی۔ عائلہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب حیا کی بیٹی شان سے پیدا ہوئی تھی تو مرحومہ بیگم شہر بانو بخاری نے کس لاڈ، چاؤ اور شاہانہ انداز سے سارا ساز و سامان اکٹھا کیا تھا، اور سسرال والوں کے منہ بند کرنے کے لیے تحائف کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ آج شہر بانو دنیا میں نہیں تھی، مگر ان کی روایت، ان کا مان اور ان کی محبت عائلہ کے وجود میں زندہ تھی۔ عائلہ نے حیا کے بیٹے کی اس 1.25 مہینے کی تقریب کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے مہنگے ترین کپڑے، کھلونے، گاڑیاں، مٹھائیاں اور حیا کے سسرال والوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑی اور نقد رقم کا انتظام کیا۔ عائلہ نے کسی ایک چیز میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اتنے بھرپور طریقے سے ان لوگوں کے لیے سامان تیار کروایا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ عائلہ کا مقصد صرف ایک تھا، وہ چاہتی تھی کہ ان شاہانہ تحائف کو دیکھ کر شبینہ وسیم کا لالچی دل ٹھنڈا ہو جائے اور وہ حیا کو تانے دینا بند کر دے، تاکہ اس کی مظلوم نند کو سسرال میں 2 پل کا سکون میسر آ سکے۔ مگر جب عائلہ اور بخاری خاندان کے لوگ
یہ سارا بیش قیمت ساز و سامان لے کر حیا کے سسرال پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر آئلہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دل خون کے آنسو رو اٹھا۔ حیا اس تقریب کے دن ایک انتہائی عام، پرانا، بدرنگ اور بوسیدہ سا جوڑا پہنے کمرے کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لباس کی خستہ حالی اور اس کے چہرے کی زردی چیخ چیخ کر اس کی محرومی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہ جوڑا اتنا بیکار اور معمولی تھا کہ اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے۔ آئلہ نے جب حیا کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور غصے کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اس شاہانہ تقریب میں جہاں ہر طرف آئلہ کا لایا ہوا قیمتی سامان چمک رہا تھا، وہاں اس بچے کی ماں اور گھر کی بہو کو ایک فقیرنی کی طرح بنا کر رکھا گیا تھا، مگر حیا کو اس کی اپنی ہی تقریب میں ایک اچھا لباس تک نصیب نہیں ہونے دیا تھا۔ حیا کا وہ بیکار سا جوڑا دیکھ کر آئلہ کو اندازہ ہو گیا کہ سسرال کی اس قید میں حیا پر کیا گزر رہی ہے، اور اس بدذات ساس کی خباثت ان تحائف کو ہضم کرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ حیا نے جب آئلہ کی نم آنکھوں کو دیکھا تو اس نے شرمندگی اور بے بسی سے اپنی نظریں جھکا لیں، جیسے وہ اپنی اس حالت پر خود اپنے میکے والوں کے سامنے شرمسار ہو، مگر اس کی خاموشی سسرال کے اس نئے اور ہولناک ظلم کی سب سے بڑی گواہ بن چکی تھی۔ آئلہ اور بخاری خاندان کے لوگ دل پر ایک گہرا زخم لیے واپس اپنے گھر لوٹ آئے، مگر وقت کب کسی کے دکھ کے لیے رکتا ہے۔ وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا رہا اور حالات کے دھارے تیزی سے بدلنے لگے۔ آئلہ کے لائے ہوئے شاہانہ تحائف نے بھی شبینہ وسیم کے اندر چھپی حوث کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا تھا۔ آئے دن حیا کو وہی طعنے، وہی بدزبانی اور وہی ذہنی اذیت ملتی رہی۔ سسرال کی اس گھٹن زدہ فضا میں حیا کا وجود دن بدن مرجھاتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف بخاری مینشن کا ماحول بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اذلان بخاری اپنی ماں کے جانے کے بعد غم میں اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اس کا جینا محال ہو گیا تھا۔ وہ دن رات ماں کی یاد میں گم رہتا، جس کا براہ راست اثر ان کے خاندانی کاروبار پر پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذلان کا چمکتا ہوا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا اور وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہا کہ گھر کو سنبھال سکے۔ ایسے کٹھن وقت میں چھوٹے بھائی درار نے آگے بڑھ کر کمال بہادری سے پورے بکھرے ہوئے گھر اور بزنس کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ شبینہ وسیم نے شاہ رخ کی بھی شادی کرا دی۔ شادی کے بعد بھی شاہ رخ کی بیوی کا بھی وہی حال ہوتا جو حیا کے ساتھ ہوتا تھا۔ شاہ رخ کی شادی کے بعد حیا کا سسرال میں جینا دو بھر ہو چکا تھا اور شبینہ وسیم کی وجہ سے وہ اس کے بچے مسلسل خوف میں مبتلا تھے۔ ایک دن زرار بخاری نے ماحول بدلنے کے لیے سب کو ڈنر پر لے جانے کا فیصلہ کیا، جس میں حیا اور شبینہ بھی شامل ہوئی۔ ڈنر کے دوران پاریزہ شبینہ کی منافقت اور حیا کے ساتھ بدتمیزی دیکھ کر سخت غصے میں تھی، خاص طور پر جب شبینہ نے آئلہ کے تحفے پر طنز کیا اور پاریزہ کو بچوں کے ساتھ جانے سے روکا۔ گھر واپس آ کر شبینہ نے حیا کے سامنے آئلہ کو منافق اور مکار قرار دیا اور حیا پر چڑھائی کی، جس سے حیا رو پڑی اور اس نے آئلہ کو فون پر یہ بات بتائی۔ پاریزہ نے جب اپنی بھابھی آئلہ کو منافق کہے جانے کی بات سنی تو وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئی اور فوری طور پر شبینہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بخاری خاندان کے سب لوگوں کے روکنے کے باوجود پاریزہ نے ان کی بات نہیں مانی اور شبینہ کو سبق سکھانے کے لیے نکل پڑی، کیونکہ وہ اپنی بھابھی کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بخاری مینشن کی دہلیز سے نکل کر جب پاریزہ نے شاہ زین کے گھر کا رخ کیا تو اس کے انگ انگ سے غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ زرار صاحب اور بھائی درار اسے سنبھالتے اور کنٹرول کرنے کے ساتھ آئے تو تھے، مگر آج پاریزہ بخاری کسی کے کنٹرول میں آنے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک لاوا تھا جو برسوں سے حیا پر ہونے والے ظلم کو دیکھ دیکھ کر پک رہا تھا، اور آج شبینہ وسیم نے آئلہ کو منافق کہہ کر اس لاوے کو دھماکے سے پھاڑ دیا تھا۔ پاریزہ نے کسی رسمی تہذیب یا اجازت کے بغیر دھڑام سے دروازہ کھولا اور سیدھی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی شبینہ وسیم اپنے اسی مکارانہ اور چہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر پاریزہ کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ پاریزہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کا لہجہ اتنا زہریلا اور تیکھا تھا کہ کمرے کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اوے دو کوڑی کی عورت، فقیرنی، تمہاری زبان پر میری بھابھی آئلہ کا نام لینے کی جرت کیسے ہوئی؟ پاریزہ کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ شبینہ نے بوکھلا کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پاریزہ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تم جیسی مکار، بدذات اور غلیظ عورت کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں میں۔ تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم ہمارے گھر والوں کے کردار پر باتیں اٹھاؤ گی؟
میری ماں کے جانے کے بعد میری بھابھی عائلہ نے مجھے پالا ہے، وہ میری ماں ہے اور تم نے اسے منافق بولا۔ ارے منافقت اور بے غیرتی تو تمہارے اس نیچ گھٹیا اور بد نسل خاندان کے خون میں دوڑ رہی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہمیں تمہاری ایک ایک غلاظت کا پتہ ہے۔ پاریزہ کا جلال اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ شبینہ کو اس کی اصل اوقات یاد دلا رہی تھی۔ تم لوگوں نے میری معصوم بہن حیا کو اترن پہنائی، اسے اپنے گھر کا باسی اور گھٹیا کھانا کھلایا، تمہارا وہ نکھٹو بیٹا جو نہ کمانے کا نہ دھمانے کا، جس کی جھوٹ بول کر تم لوگوں نے خاندانی ہونے کا ڈرامہ رچا کر شادی کرائی۔ تم فقیروں کا پورا خاندان ہمارے ٹکڑوں پر، ہمارے دیے ہوئے خیرات اور زکوٰۃ پر پل رہا ہے، اور تم چلی ہو ہماری بھابھی کو منافق کہنے۔ اور کان کھول کر سن لو شبینہ وسیم، آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے وہ اپنا مکارانہ ڈرامہ رچایا اور یہ کہا نا کہ پاریزہ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، تو خدا کی قسم منہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی تمہارا۔ میری ماں صرف میری بھابھی عائلہ ہے، تمہاری جیسی جاہل اور گھٹیا عورت میری ماں کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب سسرال والوں نے معصوم شانسی کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے گھر کی اولاد ہے، تو پاریزہ کا غصہ ایک دم طیش کی آخری حدوں کو چھو گیا۔ اس نے زوردار اور تمسخر اڑاتا ہوا کہکہا لگایا، جس میں شبینہ اور شاہزین کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاں تو تمہاری اس شاہ خاندان کی اولاد کو رکھنے کا شوق کس کو ہے؟ پاریزہ کی آواز پورے سسرال کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ نہ یہ ہماری اولاد ہے، نہ ہمیں اسے اپنے پاس رکھنا ہے، اور نہ ہی اس بدذات خاندان کا خون ہمارے لیے کوئی معنی رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات اپنے کان کھول کر سن لو کہ پاریزہ بخاری کے دل میں شاہ خاندان کے ان بچوں کے لیے کوئی محبت اور ممتا نہیں ہے۔ یہاں محبت، لاڈ اور ممتا صرف اور صرف میرے اپنے بھائی ازلان کے بچوں کے لیے ہے۔ مجھے دنیا میں صرف اپنی سگی بھتیجیاں عیشا اور انارہ عزیز ہیں۔ تم لوگ رکھو اپنے یہ بچے اپنے پاس، ویسے بھی یہ کل کو بڑے ہو کر تم نہیں جیسے جاہل، بد نسل اور بے غیرت نکلیں گے۔ میں اپنی بہن حیا کی زندگی اس دوزخ میں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ صرف 19 سال کی ہے یہ۔ ہم اس کی کسی بہت اچھے اور خاندانی گھر میں دوسری شادی کر دیں گے۔ پالو تم بیٹھ کر اپنے یہ بچے۔ پاریزہ کے اس کڑوے اور دو ٹوک فیصلے نے جہاں شبینہ اور شاہزین کے چہروں پر ہوائیاں اڑا دی، وہاں حیا کا کلیجہ شک ہو گیا۔ ایک ماں کا دل اپنی اولاد سے الگ ہونے کے تصور سے ہی پھٹ پڑتا ہے۔ حیا تڑپ اٹھی اور بری طرح روتے ہوئے پاریزہ کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ نہیں پاریزہ میری بہن، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یہاں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی اکیلا۔ حیا کی ہچکیاں بن چکی تھی، وہ جانتی تھی یہ لوگ شانزے کو تو کسی صورت نہیں دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے پاریزہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا شانزے کو یہ لوگ نہیں دے رہے تو مت دیں، لیکن خدا کے لیے اس چھوٹے آہل کو تو اپنے ساتھ لے چلو۔ آہل تو ابھی صرف 10 ماہ کا ہے، معصوم بچہ ہے۔ یہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بدذات لوگ اسے بھوکا مار دیں گے، اسے کوئی پانی تک نہیں پوچھے گا۔ پلیز پاریزہ میری گود کے اس بچے پر رحم کھاؤ، اسے اپنے ساتھ لے چلو۔ حیا نے تڑپتے ہوئے پاریزہ کے پیر پکڑ لیا اور اس کی حالت دیکھ کر وہاں موجود زرار صاحب کا دل بھی خون کے آنسو رو اٹھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پاریزہ کے کندھے پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے بولے، بیٹا پاریزہ تھوڑا سمجھو، بچہ بہت چھوٹا ہے، حیا کی بات مان لو۔ باپ کے کہنے اور حیا کی اس دلدوز ممتا کے آگے پاریزہ کا سخت دل بھی پگھل گیا۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے معصوم آہل کو سسرال والوں کے چنگل سے چھینا اور اپنی گود میں لے لیا۔ یوں پاریزہ، زرار صاحب اور بھائی درار، حیا اور اس کے ننھے بیٹے آہل کو تو اس دوزخ سے نکال کر واپس بخاری مینشن لے آئے، جہاں انہوں نے لاتے ہی بچے کو عائلہ بھابھی کے سپرد کر دیا۔ مگر معصوم شانزے سسرال والوں کی اس نفرت اور قید کے حصار میں وہیں پیچھے روتی رہ گئی۔ گھر واپس آنے کے بعد حیا نے زندگی کے چند دن اپنے میکے کے پرسکون ماحول میں گزارے۔ ابھی وہ ان گزرے صدمات سے سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دوسری طرف شاہزین نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی۔ وہ ازلان کے پاس آیا اور اپنی لگی لپٹی میٹھی باتوں سے اسے اپنے جال میں پھنسانے لگا۔ ازلان بھائی، میں واقعی اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، شاہزین نے انتہائی معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا۔ آپ حیا کو سمجھائیں کہ وہ واپس اپنے گھر چل پڑے۔ کچھ عرصہ وہ میرے ساتھ ممی والے گھر میں ہی گزار لے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ وقت وہاں رہنے کے بعد میں اس کے لیے بالکل الگ گھر کا بندوبست کر لوں گا۔ ازلان اس کی لفافی اور بظاہر نظر آنے والی شرافت کے دھوکے میں آ گیا۔ اس نے ایک شفیق بھائی کی طرح حیا کو پاس بٹھایا اور سمجھاتے ہوئے کہا
ٹھیک ہے حیا، میری بات مانو اور جاؤ، اسے ایک آخری موقع دو بیٹا، عورت کو اپنا گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی کی بات سن کر حیا کا دل اندر سے لرز گیا، لیکن وہ اذلان کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور سیدھی اپنی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دونوں اکیلی ہوئی تو حیا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بھابھی، میں اس گھر میں کبھی کسی قیمت پر قدم نہیں رکھوں گی، حیا نے سسکتے ہوئے انکشاف کیا۔ میرا دیور شہروز، وہ مجھ پر غلط نظر رکھتا ہے۔ اس نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مجھے اکیلا دے کر کہتا ہے تم مجھے معیار دو، میرے کام آؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ تمہارا میاں تو کچھ کماتا دھماتا نہیں ہے، تم اکیلی کیا کر لو گی؟ میں تمہارے بچوں کے خرچے بھی اٹھاؤں گا۔ بھابھی، میں ایسے ماحول میں اس درندے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ حیا کی زبان سے یہ ہولناک سچائی سن کر عائلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر یہ ساری بات فوراً اذلان کو بتائی۔ بہن کی عزت پر آنے والی اس آنچ کا سنتے ہی اذلان کا خون کھول اٹھا۔ اس کا سارا نرم رویہ غصے میں بدل گیا اور اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو حیا اب اس گھر میں بالکل بھی نہیں جائے گی۔ حیا کو میکے آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ پیچھے سے ایک ایسا سنسنی خیز اور ہولناک انکشاف سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ یہ سچائی شاہزین کی ماں یعنی حیا کی ذات شبینہ وسیم کی تھی۔ شرافت کا جھوٹا لبادہ اوڑھے اس عورت کے پیچھے ایک مکروہ اور کالا ماضی چھپا ہوا تھا جو اب کھل کر سب کے سامنے آ چکا تھا۔ پتہ چلا کہ شبینہ وسیم نے اپنے میاں کی زندگی میں ہی اپنے ایک پرانے عاشق سے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ وہ ایک ایسی بے حس اور سنگ دل عورت ثابت ہوئی تھی جس نے اپنے بیمار اور لاچار شوہر کو ایک اندھیرے کمرے میں مرنے اور سڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا شوہر مفلوج اور بے بس حالت میں اپنی ہی غلاظت پیشاب اور پاخانے میں پڑا رہتا تھا، لیکن اس بے غیرت عورت کا دل کبھی نہیں پگھلا۔ اس نے اپنے شوہر کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ دنیا کے سامنے ہمیشہ اس کا وجود چھپاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ حیا کا رشتہ مانگنے گئی تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی تاکہ کوئی اس کی حالت نہ دیکھ لے۔ آخر کار اس کا شوہر اسی بے بسی اور قسم پرسی کی حالت میں سسک کر دم توڑ گیا۔ شوہر کے مرتے ہی شبینہ وسیم نے اپنی حیا اور عمر کا لحاظ کیے بغیر تماشا کھڑا کر دیا اور فوراً اپنی دوسری شادی کا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ اس نے اپنے اسی پرانے بوائے فرینڈ سے شادی رچا لی جو امریکہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ کہنے کو تو وہ ایک 80 سال کا بوڑھا تھا جو پہلے سے شادی شدہ، بال بچوں والا اور نانا دادا بن چکا تھا، لیکن شبینہ کی آنکھوں پر دولت اور عیش و آرام کی چربی چڑھی ہوئی تھی۔ اس رذیل، بے حیا اور سفید بالوں والی عورت نے بڑھاپے میں ساری اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر رنگ رلیاں منانا شروع کر دی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بوڑھا اسے دنیا کی تمام آسائشیں، نوکر چاکر اور محل جیسے آرام دے گا، اور اسی ہوس میں اس نے خاندان کی رہی سہی عزت بھی مٹی میں ملا دی۔ فارزہ کی اس تاریخی تذلیل اور حیا کے آہل کو لے کر بخاری مینشن منتقل ہو جانے کے بعد شاہزین شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار بات بہت آگے بڑھ چکی اور بخاری خاندان اب حیا کو اس دوزخ میں واپس نہیں بھیجے گا۔ اپنی ماں کی تمام تر مکارانہ چالوں کو پس پش ڈال کر شاہزین کے اندر کا خود غرض شوہر جاگ اٹھا۔ وہ چند ہی دنوں میں سر جھکائے معافی کا لبادہ اوڑھے بخاری مینشن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ حیا کے سامنے آتے ہی اس نے اپنے وہی پرانے آزمودہ حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنی چپڑی باتیں، جھوٹے آنسوؤں اور محبت کے کھوکھلے دعووں سے حیا کے موم جیسے دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ حیا جو اپنی ہی بیٹی شانزی کی جدائی میں پہلے ہی ادموئی ہو رہی تھی اور ممتا کے کرب سے گزر رہی تھی، شاہزین کے اس بدلے ہوئے لہجے کے سامنے ایک بار پھر کمزور پڑنے لگی، مگر اس بار اس نے ایک سخت اور آخری شرط رکھ دی۔ اس نے روتے ہوئے صاف کہہ دیا، شاہزین، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو صرف ایک ہی شرط پر جاؤں گی کہ ہم اس گھر میں تمہاری ماں اور بھائیوں کے ساتھ اب ایک چھت کے نیچے نہیں رہیں گے۔ مجھے میری بیٹی چاہیے اور تمہاری ماں کے اس دوزخ سے نجات۔ شاہزین جانتا تھا کہ اس وقت حیا کا ساتھ پانا ہی اس کے لیے واحد راز تھا، اس لیے اس نے فوراً حیا کی شرط تسلیم کر لی۔ اس نے حیا کو یقین دلایا کہ وہ اپنی ماں کے اشاروں پر نہیں چلے گا۔ اس مکار مرد نے دن رات ایک کر کے محض ایک ہفتے کے اندر شہر کے ایک دوسرے علاقے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا۔ وہ بخاری مینشن آیا اور حیا کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اب ایک نئی اور آزاد زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں شبینہ وسیم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حیا اپنے شوہر کی ان باتوں پر اعتبار کر کے معصوم آہل کو گود میں لیے اور سسرال کے حصار سے اپنی بڑی بیٹی شانزی کو واپس پا کر اس نئے کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ حیا کو لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی میں سکون کی کوئی کرن ابھرے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی نئے کرائے کے گھر میں منتقل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حیا ایک بار پھر اپنی زندگی میں تیسری مرتبہ امید سے ہو گئی، کیونکہ حیا کا نحیف وجود ابھی پچھلے زخموں سے بھی پوری طرح جابر نہیں ہو پایا تھا اور اب اس نئے ٹھکانے میں اس کے صبر کا ایک اور امتحان شروع ہونے والا تھا۔
جب حیا کی اس نئی اور تیسری پریگنینسی کی خبر بخاری مینشن پہنچی تو وہاں خوشی کے بجائے تشویش اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ زرار صاحب، اذلان اور خاص طور پر عائلہ حیا کی گرتی ہوئی صحت اور اس کے سسرال کی بے حسی سے اچھی طرح واقف تھے۔ سب نے مل کر حیا کو سمجھایا اور سخت غصے کا اظہار کیا۔ حیا، تم اپنی حالت تو دیکھو، ابھی تمہارا بیٹا آہل صرف 10 ماہ کا ہے، تمہارا اپنا وجود ابھی پہلی زچگی کے صدمے اور کمزوری سے باہر نہیں نکلا، تم کیوں اپنے جسم پر یہ ظلم کر رہی ہو؟ مگر حیا، جو اپنے شوہر کے مکارانہ دباؤ میں تھی، اس نے روتے ہی ہوئے اپنے ہی مائکے والوں کو شاہزین کا وہ تیکھا اور زہریلا جملہ سنا دیا جو اس کے شوہر نے اس کے ذہن میں اتارا تھا۔ حیا نے کہا، بھائی شاہزین کہتے ہیں کہ بچے ہمارے، ہم انہیں کھلائیں گے اور پالیں گے، ہم تمہارے میکے والوں سے مانگنے تھوڑی جا رہے ہیں، وہ ہمارے ذاتی معاملات میں بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ شاہزین کے اس جملے نے زرار صاحب اور عائلہ کے دلوں کو مسلوق کر کے رکھ دیا۔ وہ سسک کر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس کا خمیازہ حیا کو بھگتنا پڑے گا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور بخاری مینشن میں ایک طویل عرصے کے بعد خوشیوں کی پہلی کرن اتری۔ عائلہ بخاری نے تمام تر طبی پیچیدگیوں، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری سے لڑتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت، چاند سے حسین اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ پورے گھر میں جیسے نور برسنے لگا۔ زرار صاحب کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ اگر ان کے گھر پوتا ہوا تو اس کا نام عبداللہ رکھا جائے گا۔ عائلہ نے اپنے سسر کی اس پاکیزہ خواہش کا مان رکھتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے اپنے ننھے شہزادے کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ عبداللہ کی پیدائش نے جہاں بخاری مینشن کے اداس در و دیوار کو مسکراہٹیں دیں، وہیں حالات کا ایک اور رنگ بدلنے کو تیار تھا۔ ابھی عبداللہ کی پیدائش کو بمشکل 1.25 مہینہ ہی گزرا تھا کہ کوئٹہ سے ایک اور بڑی خبر آئی، جہاں زرار صاحب کی بڑی بیٹی سوہا بخاری مقیم تھی۔ سوہا کے ہاں وقت سے پہلے جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کی وہ خوشی سوہا کے لیے مستقل نہ رہ سکی۔ پیدائش کے 1.25 مہینے کے اندر اندر ہی اس کا ایک جڑواں بیٹا اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا اور صرف ایک معصوم بچہ باقی بچا۔ ایک ماں کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے منی مٹی تلے دفناتے دیکھنا ایک ایسا ہولناک صدمہ تھا جس نے سوہا کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اس غم کو برداشت نہ کر سکی۔ اس صدمے اور حمل کے دوران ہونے والی شدید طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے سوہا کی حالات بدتر ہو گئی۔ اس کے دونوں گردوں میں شدید انفیکشن اور پتھری کا عذاب نمودار ہوا اور وہ جان لیوا انفیکشن آہستہ آہستہ اس کے پورے پیٹ میں پھیل گیا، جو اس کے وجود کے لیے ایک ہولناک اور تکلیف دہ عذاب بن گیا۔ ادھر کوئٹہ میں سوہا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور دوسری طرف عبداللہ کی پیدائش کے ٹھیک 3 ماہ بعد حیا کے ہاں بھی ایک ننھی پری، ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حیا، جو پہلے ہی 3 سالہ شانزے اور 10 ماہ کے آہل کی ماں تھی، اب اس تیسری لختے جگر کی آمد پر اپنے سارے دکھ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی اس نومولود بیٹی کا نام ایزل رکھا۔ یوں حیا اب شانزے، آہل اور ننھی ایزل کے ساتھ کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے اس کے وجود کی آخری بنیادوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ کوئٹہ میں مقیم سوہا بخاری کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش محض ایک خوشی کا جھونکا تھی، جس کے پیچھے ایک ہولناک طوفان چھپا تھا۔ ایک بچے کے 1.25 مہینے کے اندر انتقال کر جانے کے بعد سوہا کا جگر گونگے ماتم میں ڈوب گیا تھا۔ اس شدید صدمے اور حمل کی پیچیدگیوں نے اس کے دونوں گردوں میں ایک ایسا جان لیوا اور خطرناک انفیکشن پیدا کیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے ناسور بن کر اس کے پورے پیٹ میں پھیل گیا۔ وہ کئی ماہ تک بستر مرگ پر پڑی زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑتی رہی۔ جب کراچی کے نامور اور مہنگے ترین ہسپتالوں نے حتمی جواب دے دیا تو اس کا شوہر اسے مایوسی کے عالم میں واپس کوئٹہ لے گیا، مگر وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بالآخر یوم عرفہ کے اس متبرک اور مقدس دن، جب پوری دنیا رب کی رحمت کی طلبگار تھی، سوہا بخاری نے تڑپتے ہوئے اپنی آخری سانس لی اور اپنے پیچھے 3 معصوم روتے بلکتے بیٹوں کو چھوڑ کر اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی۔ اس اچانک موت نے بخاری مینشن میں ایک بار پھر اندھیرا کر دیا۔ ہر آنکھ لہو رو رہی تھی، مگر تقدیر کا مذاق دیکھیے کہ اگلی صبح عید الاضحیٰ تھی اور اس رش کے باعث نہ جہاز کی کوئی ٹکٹ دستیاب تھی اور نہ ہی کسی بس یا ٹرین میں کوئی گنجائش۔ پورا خاندان کراچی میں بیٹھا تڑپتا رہا اور اس ہنگامی صورتحال میں صرف اذلان بخاری ہی کسی نہ کسی طرح تنہا کوئٹہ پہنچ سکا، جس نے اپنی سگی لاڈلی بہن کی میت کو کندھا دیا اور نم آنکھوں کے ساتھ اسے من و مٹی تلے سپرد خاک کیا۔ سوہا کی موت کے اس ہولناک صدمے نے جہاں حیا کو اندر سے توڑ دیا، وہیں اس کے اندر ایک نئی عورت کو بھی جنم دیا۔ وقت اپنی سنگ دل رفتار سے گزرتا رہا اور حیا نے اس کرائے کے گھر میں غربت اور تنگی کے باوجود ایک بہت بڑا اور اٹل فیصلہ کر لیا۔ وہ پرانی ڈری سہمی اور سسکتی ہوئی حیا بخاری نہیں رہی تھی جو سسرال کے ہر ظلم پر خاموش رہتی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس دنیا میں جینے کے لیے اپنے اندر کی مظلومیت کو مارنا پڑتا ہے۔ اب حیا کے منہ میں
میں گز بھر کی زبان آ چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر، ساس یا کسی بھی بدتمیز انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اس کی معصومیت پر اب ایک بے رحم اور مضبوط خول چڑھ چکا تھا، مگر اس تبدیلی کے باوجود اس کا فیصلہ پتھر کی لکیر کی طرح واضح تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا حالات چاہے کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، وہ زندگی شاہزین کے ساتھ ہی گزارے گی۔ اس فیصلے کے پیچھے اب کوئی اندھی محبت نہیں تھی، بلکہ اس کی صرف اور صرف ایک ہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ ایک ماں تھی اور کسی بھی قیمت پر اپنے تینوں بچوں شانز آہل اور ننھی ایزل کو تنہا لاوارث یا کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے فقیری اور انتہائی مفلسی کی چادر ہی کیوں نہ اوڑھنی پڑے۔ یہ ناول ایک حقیقی کہانی پر مبنی ہے۔ وہ لڑکی حیا آج بھی اپنے تینوں بچوں کی خاطر اسی کٹھن اور آزمائش زدہ ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک گہرا اور خاموش سبق ہے جو سسرال میں ہونے والی پہلی بدتمیزی، پہلی لڑائی یا پہلے جھگڑے پر خوف کی وجہ سے اپنی آواز نہیں اٹھاتی، اپنے گھر والوں کو بر وقت حالات سے آگاہ نہیں کرتی اور اپنے صبر کو کمزوری بنا کر اپنی جیتی جاگتی زندگی کو جیتے جی جہنم میں بدل دیتی ہیں۔ اپنے حقوق اور اپنی عزت نفس کے لیے وقت پر کھڑے ہونا کوئی گناہ نہیں بلکہ زندہ رہنے کا واحد اصول ہے۔